الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج نکاح کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنتیں ہیں۔ نمبر 1 حیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام حیادار ہوا کرتے تھے۔ نمبر 2 مسواک۔ تمام انبیاء علیہم السلام مسواک کرتے تھے۔ نمبر 3 خوشبو، عطر۔ تمام انبیاء علیہم السلام استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 4 نکاح۔ یہ 4 چیزیں تمام انبیاء علیہم السلام کی سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر کو بھیجے سب کے لیے ہم نے اولاد اور بیویاں بنائی۔ انبیاء علیہم السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بندوں کو اللہ سے ملانا تھا۔ انبیاء علیہم السلام بندوں کو اللہ سے ملایا کرتے تھے۔ ان کے راستے میں ان کی بیوی اور اولاد رکاوٹیں نہیں بنتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ ایک ایمان والا کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ بن جائے، جب تک وہ نکاح نہیں کرتا وہ ایمان کے کامل رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جو جوان لڑکا ہے، جوان العمر ہے اور اس کا نکاح نہیں ہوا، اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ لڑکی ہے، جوان العمر ہے اور اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ مسکینہ اس کو کہا گیا ہے۔ یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نمبر 1 نماز، وقت ختم ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 2 توبہ کرنے میں، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 3 جب موت ہو جائے، کسی کی میت ہو جائے، اس کے کفن دفن کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 4 قرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 5 کسی عورت یا مرد کا، لڑکا یا لڑکی کا، اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے، خاوند مل جائے، بیوی مل جائے، اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو، نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ تو 5 چیزوں میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ نکاح جو ہے افشوا النکاح بینکم، نکاح کی تشہیر کرو۔ افضل یہ ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کے بعد بڑا مجمع میں نکاح کیا جائے۔ اگر جمعے کے دن نہ ہو سکے تو کوئی اور بڑا مجمع ہو جس میں رشتہ دار اور لوگ آ جائے اور سب کے علم میں یہ بات آ جائے کہ آج کے بعد یہ لڑکا یا لڑکی اپنی زندگی کا بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان عورت سے 4 وجوہات پر نکاح کیا جاتا ہے، 4 وجوہات سے نکاح کرتے ہیں۔ نمبر 1 مال،
مال کی وجہ سے لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، یہ مالدار ہے، وہاں سے کچھ مال مل جائے گا، کاروبار چل جائے گا، کچھ گاڑیاں مل جائے گی، کارخانہ چل جائے گا۔ نمبر 2، حسب اور نسب کو دیکھتے کہ کوئی اونچی خاندان والا ہو، کوئی حسب نسب والا ہو، اس کے یہاں لوگ پیغام بھیجتے ہیں۔ نمبر 3، خوبصورتی کے وجہ سے لوگ پیغام بھیجتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے، اس کے یہاں پیغام بھیجتے ہیں۔ اور نمبر 4، بعض آدمی ہیں نیک آدمی، وہ دینداری کو تلاش کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی نے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو تلاش کرو، کیونکہ یہ مال ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ ہمیشہ رہنے والا مال نہیں ہے۔ حسب نسب بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ آدمی مکرم ہے، عزت والا وہ آدمی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور حسب اور یہ جمال، یہ خوبصورتی، یہ بھی چند سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے دینداری کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو، نیکوکار کی ترجیح دو۔ اگر نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ روزانہ جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ اگر نیت میں حسب نسب ہوگا آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ خوبصورتی ہوگا تو جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی دولت ہے، سب سے بڑی دولت وہ ہے ایک نیک بیوی مل جائے، ایک زندگی کا ساتھی مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو 4 چیزیں مل جائے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے، اس کو سمجھے کہ پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ جس کو 5 چیزیں مل جائے، نمبر 1 فرمایا کہ شکر کرنے والا زبان، یہ شکر کرنے والا زبان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کر کے بوڑھا ہو جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو فرمایا شکر کرنے والا زبان، ذکر کرنے والا دل، جو دل اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، مشقت اٹھانے والا بدن، صحت مند آدمی کے صحت مند ہونا، مثل مشہور ہے صحت مند بدن میں عقل بھی صحت مند ہوتی ہے، تو صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 4، نیک بیوی، اور نمبر 5 میں آتا ہے اپنے وطن کی رزق، اپنے علاقے کی رزق۔ مثلا مشہور ہے پردیس کی پوری روٹی گھر کی آدھی روٹی تو بھی برابر نہیں ہوتی، تو اپنے وطن کا رزق بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نیک بیوی عطا فرمائے۔ نیک بیوی کون ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ تذکرہ ہوا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی کام سے گھر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ بہترین عورت کون ہے؟ مسجد میں تذکرہ چل رہا ہے کہ دنیا کے اندر بہتر عورت کون ہے؟
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ تو اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھا ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں حضرت فاطمہ سے پوچھ کر کے آیا ہوں، فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ بضعۃ منی۔ عورت کے اندر کچھ صفات ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ اچھی طرح بات کرنے والی ہو، میٹھی بات کرنے والی ہو۔ بعض عورتیں اتنی بدزبان ہوتی ہے کہ اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، جانوروں کو بات بات پر پتہ نہیں کیسی کیسی بات بول دیتی ہے۔ نمبر 2 حیا۔ حیا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 3 جو ہے گھر میں ہر وقت کام کرنے والی ہو، ہر وقت اپنے گھر کے کام میں لگی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ السلام علیکم۔